بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا سیاسی موسم انتہائی ٹمپریچر ہائی ہے، درجہ حرارت زیادہ پایا جاتا ہے، تلخی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ اور کل جو دن گزر چکا ہے، اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ماشاء اللہ لگ جائے یا کوئی بہت خطرناک قسم کی ایمرجنسی لگ جائے، ماورائے آئین کوئی اقدام نہ کر بیٹھے۔ اس بات کا خدشہ موجود ہو گیا تھا۔ پھر اس کو کیسے کنٹرول کیا گیا اور پھر اس طرح کے ماورائے آئین اقدام سے، غیر معمولی اقدام سے کیسے روکا گیا، اور یہ آئندہ بھی اس بات کی گارنٹی کی جا رہی ہے، ضمانت لی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی یہ سارا جو کرائسس ہے اس میں آئین اور قانون کے تحت نمٹا جائے گا اور کسی قسم کا ماشاء اللہ ایمرجنسی نہیں لگائی جائے گی۔ نہ صدر نہ وزیر اعظم کوئی ایسی حرکت کریں گے اور نہ ہی ہمارے ریاستی ادارے ایسا کچھ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو انفولڈ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا تھوڑا سا پچھلے 12-14 گھنٹوں میں ہوا کیا ہے اس کا تھوڑا سا آپ جائزہ لے لیں۔ نمبر 1 یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک ظاہر ہے جب کارروائی ہوئی اور قومی اسمبلی توڑ دی گئی اور اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور نوٹیفیکیشن کیا گیا، قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی، صدر مملکت نے منظوری دے دی، پھر کابینہ تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ سب کا جتنے بھی مشیر تھے، وزیر تھے، معاونین خصوصی تھے، سب کے سب اپنے عہدوں سے فارغ ہو گئے اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس سے ایک کیوس پیدا ہوا کہ جناب اس وقت تو کوئی وزیر اعظم ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ پھر باقاعدہ طور پہ بتانا پڑا کہ ایک پروسیس ہے، وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس میں صدر مملکت جو بھی ہوں، یعنی کہ اس وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پھر ایک اور نیا حکم کی منظوری دی جس کے تحت وزیر اعظم عمران خان بطور وزیر اعظم اپنے کام جاری رکھیں گے جب تک کہ نگراں وزیر اعظم کا انتخاب اور تقرری نہیں ہو جاتی۔ نگراں وزیر اعظم جب تک نہیں آ جاتا تب تک عمران خان وزیر اعظم رہیں گے۔ اور عمران خان صاحب وزیر اعظم کس آرٹیکل کے تحت رہیں گے؟ تو یہ آرٹیکل بھی اس میں مینشن ہے کہ مسٹر عمران احمد خان نیازی بطور وزیر اعظم اپنا کام جاری رکھیں گے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ تک وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اور یہ آرٹیکل ہے جی 1973 کا آئین ہے، اس کا آرٹیکل ہے 224A اور اس کا سب آرٹیکل ہے 4 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ اس کے تحت وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ اب چونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور اس میں تاکہ حالات خراب نہ ہو جائیں، کشیدہ نہ ہو جائیں اور خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب کسی کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ایک اتنا بڑا سٹیپ لیں گے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو ثابت کر دیں گے کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے، غیر ملکی طاقتوں کی سازش ہے۔ حکومت کا تختہ الٹنے کی پلاننگ باہر ہوئی اور وہ ثابت شدہ حقیقت بن چکی ہے۔ اس لیے یہ جب ڈپٹی اسپیکر نے کام کر دیا تو انہوں نے ایک بہت بڑی شاٹ کھیلی، بہت بڑا باؤنسر مارا جو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا، جس کو ٹرمپ کارڈ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کھیلا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پیپلز پارٹی فوری طور پہ دوڑی، کیونکہ جب آپ قومی اسمبلی کی کارروائی کی اگر فوٹیج آپ دیکھیں تو اس میں 5 منٹ تک جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے وہ رولنگ پڑھ کے سنائی اور وہ پڑھ کر چلے گئے اور اجلاس بھی ملتوی کر گئے، سب کچھ ختم کر گئے، تو 5 منٹ تک تو جو مرکزی قائدین ہیں اور باقی اپوزیشن کے ارکان وہ اپنی نشستوں سے اٹھ نہیں سکے۔ ساکن بالکل ان پہ ایک خوف طاری ہو گیا، اور خوف اس سینس میں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ تو بڑی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، تقریریں تیار کی ہوئی تھیں، سب نے اپوزیشن رہنماؤں نے تقریریں تیار کی ہوئی تھیں اور جشن منایا جانا تھا، نعرے بازی کرنی تھی، ووٹ کو عزت دو، ایک زرداری سب پہ بھاری، مولانا
کے بارے میں تھا، یہ سارے ادھر نعرے باری کرنی تھی لیکن نہیں ہو سکی بہرحال۔ تو اس کے بعد ان پہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے ساکن سے ہو گئے، سکوت طاری ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا جی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہو گئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کی کارروائی، نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ ایک لیا جا رہا ہے غیر آئینی اقدام کی طرف، اور یہ ملک میں کسی وقت بھی آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ کوئی ماشاء اللہ لگ سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک گھٹیا خط کا سہارا لیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور کام کیا، جو منحرف اراکین تھے جو کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے اور جو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تھے، اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں شریک تھے، تو انہوں نے ایسے تمام منحرف اراکین کے خلاف باقاعدہ طور پہ لیگل ٹیم کو ٹاسک دے دیا ہے کہ ان اراکین کو بھی آپ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں، ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی اور یہ سب دوڑے گئے سپریم کورٹ کی طرف، اور سپریم کورٹ کا جو پھر تفصیلی حکم آیا اس میں وہ خطرہ وہاں پہ بھی بھانپ لیا گیا کہ معاملہ خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت اتنا بڑا سٹیپ لے سکتی ہے، بولڈ سٹیپ، اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، تو ان سے کوئی اور ایسا کام نہ ہو جائے کہ راتوں رات کوئی ایسا کام کر دکھائیں کہ جس سے ایک غلط فہمی یا ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی کوئی جمہوریت کی بساط ہی نہ لپیٹ دی جائے۔ لہٰذا وہاں پہ سپریم کورٹ میں 3 ممبرز بینچ نے جو حکم صادر کیا اس میں واضح طور پہ یہ حکم دیا گیا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بھی کہ ان کے تمام فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ اس دوران تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے کہا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اپنے کارکنان کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کی گئی۔ تیسری بات انہوں نے کہی گئی کہ تمام ریاستی ادارے، تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز سے مراد ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی، کہ وہ بھی ایسا کوئی اقدام نہ کرے جو آئین سے ماورا ہو، سب لوگ آئین کے تابع رہ کے اپنا اپنا کام کریں۔ اور اس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی بھی غیر معمولی خطرے کے پیش نظر باقاعدہ طور پہ ایک حکم پاس کیا، اور آج 1 بجے ایک لارجر بینچ جو ہے اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کرے گا، اور اس میں نوٹس جن کو ایشو کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس میں صدر مملکت کو بھی نوٹس ایشو کیا گیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی، اسپیکر کو بھی، ڈپٹی اسپیکر کو بھی، اور اسی طریقے سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، JUI، اختر مینگل صاحب کی BNP، ان کو بھی نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں ANP، کہ وہ بھی اس پیٹیشن میں آ کے اپنے آرگومنٹس دیں۔ اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کریں۔ سیکرٹری داخلہ کو نوٹس ایشو کیا گیا ہے کہ وہ بھی آج آئیں، اپنا رپلائی بھی دیں اور خود بھی پیش ہوں کہ امن و امان کی صورتحال کو اس دوران کیسے کنٹرول کرنا ہے تاکہ کوئی سیاسی کشیدگی نہ ہو اور سیاسی تصادم کی طرف صورتحال نہ جائے۔ سیکرٹری دفاع کو نوٹس دیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور ان سے بھی انڈرٹیکنگ لی جائے گی کہ وہ بھی اپنے وزارت، یعنی کہ ظاہر ہے جب اس طرح کا کوئی ماورا آئین اقدام ہوتا ہے تو وزارت دفاع امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ریومرز چل رہی تھیں خدا نخواستہ کہ کہیں وزیر اعظم عمران خان کو نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کر دیں، کسی اہم عہدوں پر نئی تعیناتیاں نہ شروع کر دیں، تو لہذا سیکرٹری ڈیفنس کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس سارے جو سچویشن ہے بچنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ تو یہ تو ایک ہو گیا جی۔ دوسرا پنجاب کا معاملہ، پنجاب کے بارے میں بھی حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہاں پہ بھی جو صورتحال ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق
حل کیا جائے اور وہاں پہ لیڈر آف دی ہاؤس کا جو تقرر انتخاب ہونا ہے اس میں بھی کسی قسم کی غیر آئینی حرکت نہ کی جائے۔ گورنر سرور وہ آ گئے ہیں، انہوں نے بھی آ کے انکشافات کیے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، انہوں نے کہا جی مجھ پہ کوئی بہت زیادہ پریشر تھا، کوئی اقدامات کروانا چاہ رہے تھے جلدی، تو میں نے نہیں کیے وہ، تو اس کی بنیاد پہ مجھے برطرف کر دیا گیا۔ جبکہ جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، وزیر اعظم آفس کا، وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے پھر یہ کہا جی اپنے پارٹی کے لوگوں سے خطاب کیا، گفتگو کی پارٹی رہنماؤں سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ آخر وقت پہ میں نے کیا کارڈ کھیلنا ہے، لہٰذا وہ میں نے کارڈ کھیلا ہے اور سب کو بولڈ کیا ہے۔ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک سازش تھی جو کہ ہم نے مل کے ناکام بنائی ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ پہلے بتا دیتا تو یہ بات آؤٹ ہو جانی تھی، اس لیے میں نے آخری دنوں میں جو ڈسکشنز کیں وہ چند لوگوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور اس کے بارے میں جو کل ایکٹ کیا گیا کہ کس طریقے سے یہ قانونی شکنجے میں اور آئینی شکنجے میں آ رہے ہیں، اس میں لانے کے لیے جو اہم کام کیا گیا وہ یہی تھا کہ بہت محدود لوگوں کو پتہ تھا، اٹارنی جنرل کو پتہ تھا، ڈاکٹر بابر اعوان، وزیر اعظم عمران خان، اور وفاقی وزیر قانون فواد چودھری صاحب، ان کو پتہ تھا، اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کو پتہ تھا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ظاہر ہے وہ آن بورڈ تھے۔ یہ 5-6 لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے آخر میں کیا بال کروانی ہے اور کس طریقے سے سب کو آؤٹ کرنا ہے، ایک بال میں آل آؤٹ کیسے ہونا ہے، تو انہوں نے ثابت کر دیا۔ بہرحال تو یہ ہے صورتحال جی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے اس اقدام کو اور قومی اسمبلی توڑنا، تحریک عدم اعتماد کو فارغ کرنا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، پوری دنیا میں یہ خبر جی جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے اس طرح پھیلی، اور پوری دنیا میں پھیلی، خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک، وہاں پہ تو بہت ہی کیا کہنا چاہیے، وہاں پہ تو شادیانے بجانے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ عدم اعتماد ہوگی، پھر ان کے لائک مائنڈڈ آئیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، لیکن وہ ساری کی ساری امیدیں رنگ نہ لا سکیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہوئی کہ کنسرن کتنا تھا، ترکی سے فون آیا ہے ترک وزیر خارجہ کا کل صبح، جب ابھی عدم اعتماد کا معاملہ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کی بات ہے۔ وزیر خارجہ ترکی کے وزیر خارجہ کا شاہ محمود قریشی کو فون آتا ہے، وزیر خارجہ کو، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں تشویش ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں، ایز بردر اور فرینڈلی جو ملک ہمارا ظاہر ہے، ہمارا بردر ملک ہے ترکی، بہت ہی کلوز۔ تو صدر اردوان کی طرف سے پوچھا گیا کہ ہمیں کنسرنز ہیں کہ جو نیوز آ رہی ہیں، پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کو بریف کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، لیکن انشاءاللہ صورتحال بہتر رہے گی اور کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جی، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، چین ہے، جو بہت زیادہ جن کا کنسرن ہوتا ہے، یو اے کا بھی ہوتا ہے، کہ جن کی نظریں ہیں پاکستان پہ، تو جو ہمارے برادر ملک ہیں وہ کافی تشویش رکھتے ہیں جی پاکستان کے بارے میں اور دعا گو رہتے ہیں۔ تو اس لیے ترکی میں پھر جیسے یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد سے بچ گئے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی توڑ دی ہے، تو اس خبر کے بعد ترک عوام نے جی وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ میں رہے عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان۔ ترک عوام نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا اور سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کا وہاں پہ رجحان رہا۔ تو یہ ہے صورتحال، کل کا دن تھا۔ آج 1 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ سماعت کرے گا، اور مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔